बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर सुहानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दो अहम केस के बारे में और दूसरी समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में, इन दो समाअत का अहवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं इमरान रियाज खान से। इमरान रियाज खान आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए जस्टिस बाकिर नकवी साहब की अदालत में। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ईद से पहले इमरान रियाज खान को शख्सी जमानत पर बेल दे दी थी और उन्हें जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था, जो कि वो पिछले दिनों हुए और वहां पर मेरिट के ऊपर तवील बहस के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो डिस्चार्ज कर दिया केस को और इमरान रियाज खान को रिलीफ दिया। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई वो समाअत जो है वो 18 FIR जो मुख्तलिफ जगहों पर काटी गई थी, उन 18 FIR को क्वेश करने की जो दरख्वास्त थी वो उसकी समाअत आज शुरू हुई, जो कि दरख्वास्त आज पेंडिंग थी। तो जब दरख्वास्त स्टार्ट हुई और उससे पहले ही प्रोसिक्यूटर जनरल खुर्रम खान साहब ने एक और दरख्वास्त दायर कर दी थी, क्योंकि ये दरख्वास्त इसी केसेस के बारे में, इसी नौयत की दरख्वास्त थी। तो वो दरख्वास्त भी, नई दरख्वास्त भी आज ही समाअत के लिए फिक्स हो गई। खुर्रम तस्लीम साहब ने जो है इस पर प्ली ये ली कि पिछले दिनों जनरल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो इमरान रियाज खान को जो है वो केस को डिस्चार्ज किया है, हम उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो जो है वो उनका रिलीफ बनता नहीं था। छुट्टी के दिन जो है उनको, उनकी दरख्वास्त को जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। तो लिहाजा उस फैसले को, जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले को कलादम करार दिया जाए और इमरान रियाज खान को जो है वो पुलिस रिमांड के लिए हमें दिया जाए ताकि हम आगे तफ्तीश कर सकें। इस पर जस्टिस बाकिर नकवी साहब ने कहा कि खुर्रम साहब, क्या बात कर रहे हैं आप किस कानून के तहत ये सारी बातें कर रहे हैं? जब भी किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर मुजरिम को पकड़ा जाता है, मुलजिम को पकड़ा जाता है और उसे 24 घंटे के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब वो मजिस्ट्रेट का काम है कि वो पुलिस की रिपोर्ट को देखें, पुलिस को सुने और सामने जो है मुलजिम के वकील को सुने। मजिस्ट्रेट का काम है उसके सुनकर फैसला करना कि ये आया केस बनता है, अगर नहीं बनता तो उसको डिस्चार्ज करना है या उसको जुडिशल रिमांड पे भेजना है या पुलिस रिमांड में देना है। ये मजिस्ट्रेट का काम है। छुट्टी का क्या मंतक है? छुट्टी का कोई से ताल्लुक नहीं। तो इस पर जो है खुर्रम खान साहब के पास कोई जवाब ना था, लेकिन चूंकि प्रेशर बहुत था, एक और न्यूज़ भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि पिछले दिनों जो चकवाल के अंदर यही जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है इमरान रियाज खान को जो है वो रिलीफ दिया और मुदई जो पटिशन था वो खुद हाजिर हुआ और उसने रजाकाराना तौर पर अपनी दरख्वास्त वापस ली और बयान हल्फी जमा कराई कि जो है वो मैंने ये दरख्वास्त किसी प्रेशर के बगैर वापस ली है। अब ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि वो शख्स जो है वो गायब हो गया है, या वो खुद प्रेशर की वजह से गायब हुआ है या फिर जो है वो उसके अगवा किया गया है। क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कितना प्रेशर होगा आप जान सकते हैं उस मुदई पे और ये प्रोसिक्यूटर जनरल खुर्रम खान साहब पे। बहरहाल उन्होंने जो है वो इसको चैलेंज किया है, तो कानून के मुताबिक
باقر نقوی صاحب نے جو ہے وہ عمران ریاض خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے 19 جولائی کے لیے. تو دیکھتے ہیں 19 جولائی کو کیا ہوتا ہے. جو بھی ہو ہم آپ سے شیئر کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ساجد محمد سیٹھی کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے خلاف ایک درخواست آلریڈی تھی، اور آج جو ہے تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف ایک اور درخواست دے دی تھی. تو چونکہ پچھلے دنوں یہ درخواست جو ہے دی گئی تھی اور سیم نوعیت کی جو ہے درخواست آج تحریک انصاف نے دی، تو تحریک انصاف کی جو ہے یہ درخواست بھی اسی سماعت کے اندر لے گئی. اور جب پچھلی سماعت کے اندر جو الیکشن کمیشن سے جو ہے اس کا جواب طلب کیا گیا تھا، تو جب سماعت شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو وکلا پیش ہوئے ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا جواب، تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب چونکہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہیں، تو ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جواب جمع نہیں کرا سکے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے بعد کی تاریخ دی جائے. جس پر جو ہے ساجد سیٹھی صاحب جو ہے بہت ہی زیادہ بھرم ہوئے، بہت ہی زیادہ گرم ہوئے، اور جو ہے انہوں نے بولا کہ مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے لاہور ہائی کورٹ کو. لیکن جب دوسری درخواست بھی تحریک انصاف کی جو ہے اسی نوعیت کی تھی تو جو ہے وہ بھی ساتھ میں ہی تھی، اس پر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے تھے. انہوں نے درخواست کی کہ جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بحث کرنا چاہتا ہوں. تو ساجد صاحب نے جو ہے انہیں اجازت دی. انہوں نے اظہر صدیق صاحب نے اپنی بحث کا آغاز کیا. انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن قانون پہ عمل کرنے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بے دردی سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنے کے بعد ووٹنگ لسٹ کی رد و بدل نہیں کر سکتا. لہذا الیکشن کمیشن جو ہے بے دردی سے اپنی مرضی سے پنجاب حکومت کو، حمزہ شہباز کی حکومت کو جتانے کے لیے جو ہے اپنی مرضی سے حلقوں میں لسٹ جو ہے وہ اس کی رد و بدل کی جا رہی ہے. وہ خاندان جو ہے وہ عرصے دراز سے اسی حلقوں کے اندر، لاہور کے اسی حلقوں کے اندر عرصے دراز سے ووٹنگ کر دیتے آئے ہیں، آج ان خاندانوں کے اندر 3 کے کسی اور حلقے میں، 2 کے کسی اور حلقے میں، اور یہاں تک کہ جو شخص حیات ہیں ان کو جو ہے وہ لسٹوں کے اندر مردہ ظاہر کر دیا گیا ہے، اور جو عرصے دراز سے مر گئے ہیں انہیں جو ہے وہ ان لسٹوں کے اندر زندہ ظاہر کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ حد درمی جو ہے الیکشن کمیشن کی اس کو روکا جائے، اور حلقوں میں ان حلقوں میں حمزہ شہباز کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اسے روکا جائے. اس درخواست کے اندر یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں لسٹ کی ووٹنگ لسٹ کے بارے میں درخواست دی گئی ہے، لیکن ہمیں سنا نہیں جا رہا، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. آج 14 تاریخ ہے، 17 تاریخ کو الیکشن ہے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور اسی درخواست کے اندر یہ استدعا کی گئی کہ الیکشن رول کے تحت جو اللیگل لسٹ جاری کی گئی ہے اسے کالعدم دیتے ہوئے الیکشن رول کے سے متصادم قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم نامہ جاری کیا جائے کہ 25 مئی سے پہلے کی لسٹ پر جو ہے وہ الیکشن کرایا جائے. اس کے علاوہ اسی درخواست کے اندر یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ الیکشن میں حکومتی مشینری
استعمال کی جا رہی ہے، لہٰذا اسے بھی روکنے کا حکم نامہ جاری کیا جائے، جس پر ساجد محمد سیٹھی صاحب نے بہت ہی زیادہ برہمی کا اظہار کیا، بہت ہی زیادہ گرم ہوئے، اور انہوں نے جو ہے گرم ہوتے ہوئے اس کے بعد ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامہ میں انہوں نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر ان پرسن الیکشن کمیشن کو ان پرسن حاضر ہونے کا حکم جاری کیا، اور یہ کہا کہ جو یہ دونوں درخواست ہے اسی دونوں درخواستوں کا جواب بھی لے کر آئے اور ان پرسن میرے سامنے 24 گھنٹے کے اندر موجود ہو۔ اب یہ درخواست جو ہے وہ دوبارہ کل سماعت ہو۔ یہ تھا آج کی سماعت کا احوال۔ کل پھر دوبارہ عدالت لگے گی، الیکشن کمیشن کو ان پرسن جو ہے وہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ آ کے پیش ہو۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی بات ہو اور انصاف پہ کھڑی ہو عدالت بھی، اور جس طرح سے کردار جو سامنے آ رہا ہے، جس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہا ہے، شریف مافیا کی بی ٹیم بن کے بیٹھا ہوا ہے، پورے پی ڈی ایم کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر پی ڈی ایم کی طرف سے، شریف مافیا کی طرف سے کوئی ایسے اللیگل اقدامات ہوتے ہیں تو کوئی نوٹس نہیں ہوتا، لیکن اگر تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً ایکشن لے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو بھرپور طریقے سے شریف مافیا کی وفاداری نبھائی جا رہی ہے، کیونکہ حال ہی میں بیگم کو جو پروموشن ملی ہے تو وفاداری نبھانا تو بنتی ہے شریف مافیا کی۔ تو جو کچھ بھی ہوگا کل کی سماعت میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔